حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً بیٹھے تھے تو آپ کے پاس کوئی تابعی بیٹھے تھے، تو اچانک آپ نے فرمایا تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا جی دکھائیے۔ تو کہا وہ جو سیاہ رنگت کی خاتون گزر رہی ہے یہ جنتی؟ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ایک دن یہ حضور کے پاس آئی اور آقا کریم سے کہنے لگی حضور میرے لیے دعا کر دیجیے، مجھے مرگی کے دورے پر تو میں گر پڑتی ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجیے میں اس بیماری سے بچ جاؤں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت کا وعدہ ہے، آپ کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم صبر کرو تو جنت کا وعدہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور، جنت وعدہ ٹھیک، لیکن جب میں گرتی ہوں تو میرا پردہ کھل جاتا ہے، عورت ذات ہوں، چلو ٹھیک ہے بیماری رہے گروں بھی لیکن اتنی دعا تو کر دیں کہ پردہ نہ کھلے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں یہ دعا میں کر دیتا ہوں۔ کہا کہ مرگی کے دورے سے اب بھی پڑھتے ہیں، اب بھی گر جاتی ہے لیکن اللہ اس کے پردے کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! تو پردہ کتنی اہم چیز ہے، اور ہمارا دین ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے کہ تمہارا حیا نہیں لٹنا چاہیے، تمہارے پردے کی حفاظت رہنی چاہیے۔ حیا دین ہے، اور حیا کے ساتھ اسلام کا تعلق کتنا گہرا ہے کہ یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ایک رخصت شے ہوتی ہے تو دوسری بھی رخصت ہوتی ہے۔ مجھے بھی آپ کو بھی عملی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ یہ جو ذرائع ہیں حیا باختگی کے، ان سے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بھی بچایا جائے، اپنی معاشرت کو بھی بچایا جائے۔ اور دوسری بات کہ ایمان کی تکمیل تو حیا سے ہی ہے، یہ باڑ ہے ایمان کے لیے، اگر یہ باڑ اتر گئی تو ایمان پر حملہ ہو جائے۔ تو ہم مغرب کی نکالی میں اس کو ترقی نہ سمجھیں، اگر حیا باختگی لباس مختصر بلکہ اتار دیا جانا یہ ترقی اور کامیابی ہوتی تو پھر تو کعبہ اللہ کا ننگے طواف لوگ کیا کرتے تھے، وہ ترقی یافتہ ہوتی۔ تو برہنہ ہو جانا یہ حیوانیت کی طرف سفر ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ عروج نہیں ہے، یہ فیشن اور ترقی نہیں ہے، یہ تو اخلاقیات سے کنارہ کشی ہے، یہ تو حیا باختگی ہے۔ اسلام ایک روشن خیال دین ہے، اسلام ترقی یافتہ دین ہے، اسلام انسانی مزاج سے ہم آہنگ دین ہے، انسانی ضروریات کے تقاضوں کو پورا کرنے والا دین ہے۔ انسانیت سے، ہمارے مزاج سے، ہماری فطرت سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہے۔ تو نفس کی تسکین اور ہے، روح کی تسکین اور ہے۔ تو جوانی کے دور کے اندر نوجوان کی زندگی کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، لیکن بعد کے اندر وہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط ہوں۔ آج مغرب پریشان ہے کہ انہوں نے جوانی کے 4 ایام تو اپنی خواہشوں میں اسیر ہو کے گزار لیے، لیکن ان کے بڑھاپے کی تلخیوں کو آپ نہیں جانتے کیا ہے۔ تو مغرب کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ اقبال نے کہا تھا نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، چہرہ جو نہ روشن ہو کہ تو کیا حاجت گلگو نہ فروش۔ اندر کچھ ہو ہی نہ اور اوپر میک اپ کیا ہوا ہو تو وہ تو کبھی اترے گا تو نیچے سے کیا بلا نکلے گا۔ تو یہ مغرب کی تہذیب ایک میک اپ ہے، جب اترتا ہے تو نیچے سے بلائیں برآمد ہوتی ہیں، اور وہ بڑھاپے میں جا کے ان کی حالت دیکھو کہ وہ کتنی تلخ، عجیب اور پریشان کن زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن مومن کی زندگی میں بظاہر تلخیاں بھی ہوں لیکن اس کا چہرہ روشن ہی آپ کو دکھائی دے گا اگر وہ اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتا ہے۔ تو مشرق کو کبھی بھی مغرب کی نکالی نہیں کرنی چاہیے۔ مغرب تو اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا ہے، لیکن ان کی معاشرت اس طرح کی بن گئی ہے کہ جان چھوٹنے نہیں پا رہی، اور جہاں سے وہ نکلنا چاہتا ہے وہاں سے ہم داخل کیوں ہونا چاہتے ہیں۔ تو میری بیٹی، میری بہن، تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے، تو مشرق کی شہزادی ہے۔ تیرا برقع، تیری چادر، تیرا حجاب تیری آبرو کا پہرا ہے، جب تو سمٹتی ہے تو معاشرہ پھیلتا ہے۔ تیرا حیا ہی تیری زندگی کا تیور ہے اور یہی تیرا نور ہے۔ اور نوجوان کی آنکھوں کی شرم و حیا کے تلے عبادت کی لذت رکھی گئی ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ عبادات میں لذت نصیب ہو، سجدے میں قرار نصیب ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے